اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے قومی اسمبلی سے استعفے جو دے دیے تھے، اور اس کے بعد سے وہ قومی اسمبلی کے جو سیشنز ہیں یا میٹنگز ہیں اس کو اٹینڈ نہیں کر رہے۔ لیکن اب یہ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر تبدیلی آئی، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کارروائی میں ایکٹیولی حصہ لیتے ہیں۔ اور بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ وہاں پہ جو لیڈر اپوزیشن ہے اس پوزیشن پہ بھی اپنا بندہ پلیس کرواتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو پارٹی میجورٹی میں ہوگی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن میں سے، تو وہ اپوزیشن لیڈر اسی پارٹی کا ہوتا ہے، اس کا استحقاق ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ ایک تو وہ سلاٹ لی جائے، اور دوسرا اس کے علاوہ جو آپ کہہ لیں کہ مختلف کمیٹیز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں، جس میں فائنینشیل کمیٹیز ہیں، ڈیفینس کمیٹی ہے اور دیگر کمیٹیاں ہیں، اس کے اندر بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے جو ممبرز ہیں وہاں پہ پلیس کروائیں۔ اور اکاؤنٹیبلٹی جو کمیٹی ہوتی ہے خاص طور پہ جو ہے اس کا جو لیڈرشپ ہے، ٹریڈیشنلی یہ اپوزیشن کا جو ممبر ہے جو جس کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کرتا ہے وہی اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ تو وہ سلاٹ جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے کسی آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹرین کو دی جائے۔ تو یہ بظاہر یہ ایک وہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی وقت بھی اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں قومی اسمبلی سے، تو ایسی صورت میں اگر پارلیمانی پارٹی جو ہے پوری کی پوری وہاں پہ ہوگی، اور پارلیمنٹ لیڈر جو ہے جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہاں پہ اس کے ایڈوائس پہ اور اس کے انسٹرکشن پہ وہ ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے باغی جو اراکین وہاں بیٹھے ہیں ان میں جو ہے وہ اپنا ان کا جو پارلیمنٹ لیڈر وہاں ہے جو اس وقت جو اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پارٹی کا وہی ان کو نمائندگی کر رہے تھے۔ لیکن اگر زیادہ ممبر وہاں پہ ہوں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پارلیمنٹ لیڈر جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کوئی اور ہوگا، اور پارٹی کا جو پارلیمنٹ لیڈر ہے وہ بھی یقیناً وہی شخص ہوگا جو کہ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن، چونکہ میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کے اندر پی ٹی آئی۔ تو اس طریقے سے وہ انسٹرکشن دے سکتے ہیں اپنے تمام ممبرز کو کہ جی آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کو نہیں دینا۔ اب ایسی صورت میں وہ جو پی ٹی آئی سے ناراض اراکین ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں جو اس وقت بھی قومی اسمبلی کا حصہ ہیں، تو وہ اگر ووٹ ڈالیں گے پرائم منسٹر کے حق میں، تو ایسی صورت میں ان کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ جو ریسنٹ جو ججمنٹ آئی ہے، عدالتی ججمنٹ آئی ہیں اس کے تحت، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی جو سیٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3-4 پرپز جو لگتے تھے۔ اب اس کی بیس پہ جو پی ٹی آئی کے اراکین نے انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو باقاعدہ اپنے ای میل بھی ڈالی کہ جی ہم اپنا جو استعفیٰ ہے ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مختلف فیزز میں گروپس کی شکل میں استعفے ایکسیپٹ کرنے شروع کر دیے، اور آخری جو ایک چنک تھا وہ تھا 43 پی ٹی آئی کے ممبرز کا، جن کا استعفیٰ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، اکارڈنگلی وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے اور وہ ایم این اے نہیں رہے۔ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پہلے بھی جو استعفے ایکسیپٹ ہو چکے تھے، جو قاسم سوری اس وقت قائم مقام اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کے ایکسیپٹڈ جو تھے ان کو اس اعتراض کے اوپر انہوں نے وہ جو ایکسیپٹنس کا جو آپ کہہ لیں آرڈر تھا اس کو انہوں نے ریکال کر لیا کہ یہ جو ایک تو ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو بلا کے الگ الگ جو ہے میں ان کو سنوں گا، ہر جو استعفیٰ دینے والا ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا، اور پھر استعفے ایکسیپٹ کروں گا۔ اب جب انہوں نے استعفے ایکسیپٹ کرنے شروع کیے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت، تو انہوں نے اپنے اس جو بیان دیا ہوا تھا اس کی بھی نیگیشن کر دی۔ تو اکارڈنگلی آپ دیکھیے کہ وہ پھر پی ٹی آئی کے جو 43 اراکین ہیں جن کا ریسنٹلی استعفے ایکسیپٹ ہوئے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے،
اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو انٹرم ریلیف دے دیا ہے، اور انٹرم ریلیف کے تحت انہوں نے جو امپیونڈ آرڈر تھا اسپیکر کا استعفی ایکسیپٹ کرنے کا اور چیف الیکشن کمشنر کا، جس کے تحت انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا اور ان کی سیٹیں ویکیٹ کر دیں، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آرڈر، اور ساتھ انہوں نے نوٹس بھی کر دیا مختلف پارٹیز کو، ریسپونڈنٹس کو، اور اگلی ڈیٹ بھی مقرر کر دی ہے کہ وہاں پہ اس وقت پھر وہ ساری پارٹیوں کو سنیں گے، ان کے ریٹرن رپلائی بھی آئیں گے، اور وہ پھر ان کے وکلا آرگومنٹس بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر فائنل ڈیسیجن جو ہے لاہور ہائی کورٹ کر دے گا۔ اب یہ انٹرسٹنگلی سنگل بینچ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے یہ کیا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے جی کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پارٹی جو ہے اس وقت جو وفاق کے اندر اسپیکر کے بہاف پہ وہ اس کا کوئی توڑ نکالے۔ اب انٹرم آرڈر جو ہوتا ہے اس کا توڑ جو ہے، اور سنگل بینچ نے کیا ہے، تو ایک توڑ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئی سی اے کیا جائے، انٹرا کورٹ اپیل کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ایک جج کے فیصلے کے خلاف 2 ججوں کے سامنے وہ معاملہ چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو ریویو کر لیتی ہے، وہ جو بینچ کمپرائزنگ 2 ججز، آنریبل ججز، وہ اس کو ریویو کرتے ہیں۔ لیکن انٹرم جو ریلیف ہوتا ہے اس کے بارے میں عام طور پہ جو ہمارے تجربے میں آیا ہے ایز وکیل، اس کے اوپر اعلیٰ عدالتیں جو ہیں آگے جا کے کوئی جنرلی آپ کہہ لیں کہ ادروائز کو آرڈر پاس نہیں کرتی، جو کہ اوریجنل کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہوتا ہے، تا وقتے کہ وہ جو اپیل کرنے والی پارٹی ہے، ان کے جو وکلا ہیں، ایسی کچھ سالڈ ریزنز دیں، آرگومنٹس دیں کہ ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس انٹرم ریلیف کی وجہ سے، اور اس سے ان کو ارریپیریبل لاس ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، اور دوسرا یہ کہ کیا بہت ہی زیادہ انجسٹس کیا گیا ہے انٹرم ریلیف دیتے ہوئے اس کورٹ نے، اوریجنل کورٹ نے، اور پھر جا کے جو اپیلٹ کورٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ریویو کرتی ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت کم سکوپ مجھے نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا اسپیکر کا وہ آرڈر اور جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے ان کو ڈی سیٹ اور نوٹیفائی کرنے کا، ان 43 MNAs کو جو پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں، لیگلی ویلڈ تھا یا نہیں تھا، اس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ یہ جو ریلیف ملا انٹرم ریلیف ہے جو ان دی فیلڈ ہے۔ اب اگر اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے، آئی سی اے میں جائیں یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں، جہاں بھی 2 صورتیں ہیں، یا آئی سی اے میں جائیں، اسی کورٹ کے، اسی ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے سامنے جو ڈیفرنٹ جج ہوں گے، وہ جج نہیں ہوں گے، وہ جج صاحب نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ انٹرم ریلیف گرانٹ کیا، یا پھر سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا میں سکوپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کم ہے اس کا چانسز کہ جو اپر کورٹ ہے یا اپر فورم ہے وہ اس انٹرم ریلیف کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ریلیف دے دے دوسری پارٹی کو، یعنی حکومتی پارٹی کو ریلیف دے دے۔ تو مجھے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹرم ریلیف ہے اس کے تحت اب جو MNAs ہیں جو 43 جن کے استعفے ایکسیپٹ ہوئے تھے جس آرڈر کے تحت اور جس نوٹیفیکیشن کے تحت وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے، وہ چونکہ چیلنج ہوا ہے اور وہ سسپینڈ ہو گیا۔ جب وہ سسپینڈ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ 43 MNAs اسٹل MNAs ہیں اسی سٹیٹس پہ، یعنی ان کی ڈی سیٹ ہونے سے پہلے جو ان کا سٹیٹس تھا۔ سو وہ اس وقت MNA ہیں اس انٹرم آرڈر کے تحت، اور وہ قومی اسمبلی کی کارروائیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، ایز اپوزیشن لیڈر بھی وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ اس کی چیئرمین شپ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو وہ فار آل پرپزز دے ول بی ٹریٹڈ ایز ممبرز آف نیشنل اسمبلی۔ اگر وہ اپیل میں جانے کا سوچتے ہیں تو وہ اپیل میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ 2 یا 3 پیشی پڑیں گی اس انٹرم ریلیف کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر لمبی بحث نہیں ہوتی۔ کئی بار پہلی پیشی پہ ہی وہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں، جو آئی سی اے ہوگی یا سپریم کورٹ میں اگر جائیں گے تب، یا پھر یہ کہ دوسری پیشی پہ نوٹس کر کے دوسری پارٹی کو بلا کے تو وہ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک بریف سا، ایک شارٹ سا میٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اصل جو میرٹ پہ کیس سنا جانا ہے وہ اوریجنل کورٹ میں سنا جانا ہے پہلے. ہاں اگر اس کا فیصلہ اگر آ جائے تو اس کے خلاف اپیل میں یہ جا سکتے ہیں آپ کہہ لیں کہ ہائر فورم پہ. لیکن وہ جو اسٹیٹس کو مینٹین ہوگا، یعنی جو سسپینڈ ہوا ہے امپیونڈ آرڈر سے ہوئے ہیں دونوں، وہ انٹیکٹ رہیں گے، ان دی فیلڈ رہیں گے. تو اپریلی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 43 اراکین سمجھ لیں کہ اب قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.